الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات۔ ایک دفعہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نور کی ابتدا میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بے حیائی اور فحاشی کی روک تھام کے لیے بہت سارے احکامات نازل کیے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم یہ تھا کہ جب اجنبی لوگ کسی کے گھر جائیں تو گھر جانے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ اب گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کمرے میں جانا ہے، ایک دوسرے کی خلوت گاہ میں جانا ہے، تو اس کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ ان 3 اوقات میں جب کسی کے کمرے میں جانا ہو تو اس میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کا معمول یہ ہے کہ ان اوقات میں جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنے زائد کپڑے اتار دیتے ہیں یا بیوی کے ساتھ کسی گپ شپ میں مشغول ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں گھر کے افراد جو محارم ہیں، بھائی ہے، بچہ ہے اپنا، وہ کسی ایسی حالت میں دیکھیں کہ ان کے ذہن میں کوئی تصویر ایسی بن جائے جو نامناسب ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی پہلے ہی روک تھام کر دی۔ فرمایا اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ غلاموں کے لیے پہلے آیت میں اسی سورۃ النور میں ہی اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کر دیے کہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ وہاں بالغ غلاموں کا تذکرہ تھا، یہاں ان نابالغ غلاموں کا تذکرہ ہے جو ناسمجھ نہیں ہیں لیکن بالغ بھی نہیں ہے، درمیانی عمر ہے، 9 سال، 8 سال، 10 سال، یہ جو عمر ہے اس قسم کے جو بچے ہیں وہ بھی گھر میں آنے سے پہلے، کمرے میں آنے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اسی طرح تمہارے وہ قریبی رشتہ داروں کے بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے وہ بھی 3 مرتبہ یعنی 3 اوقات میں اجازت طلب کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ غلاموں کے چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے چھوٹے بچے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، اپنے بچے ہیں، یہ جو نابالغ بچے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مکلف نہیں ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کے بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان کو یہ آداب سکھائیں۔ خطاب ان بچوں کو ہے لیکن اصل میں سنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑوں کو رہے ہیں کہ چھوٹے جو بچے ہیں ان کو یہ آداب یہ سکھانے چاہیے۔ جیسے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں اب وہ نماز نہیں پڑھے تو وضربوہم، پھر ان کو مارنے تک نوبت آ جائے ایک آدھ دفعہ ہاتھ چلانے کی تنبیہ کے لیے، تو فرمایا یہ بھی ان کے لیے کرو۔ بڑوں کا یہ فرض ہے کہ یہ چھوٹوں کو یہ آداب زندگی سکھائیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اب وہ 3 اوقات میں چھوٹے بچے جو بالغ ہو رہے ہیں، سمجھدار ہو رہے ہیں، ان کو والدین اب سکھائیں کہ اب کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ کبھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اب کئی بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو ہر بھائی اور بھابھی کے کمرے میں بیٹا اب اجازت مانگ کے جانا ہے، بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ جیسے ہی بچہ سمجھدار ہو اس کو یہ چیزیں سمجھا دی جائیں۔ پھر فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ رات کو انسان تنہائی میں کسی اپنی جو پرائیویسی ہے اس کو متاثر نہیں کر سکتا، انسان چاہتا ہے کہ میں خلوت میں اپنی آزاد رہوں، تو ان اوقات میں اگر ضرورت پڑ جائے تو اجازت لیں۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب دوپہر کے وقت تم اپنے زائد کپڑے اتار دیتے ہو تب بھی یہ اجازت لے کر آئیں۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی جب اب وہ خلوت گاہ میں ہیں تو پھر اس پر ایسے ہی حکم ہونا چاہیے۔
ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں جو تمہارے خلوت کے ہیں، جس میں تم اپنے زائد کپڑے وغیرہ اتار دیتے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب زندگی بیان کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے 3 احکامات اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن مجید میں بیان کیے کہ لوگوں کا اس پر عمل نہیں ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک یہی آیت پڑھی کہ اب یہ رواج نہیں رہ گیا کہ لوگ آپس میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کسی کے کمرے میں جاتے ہوئے وہ اجازت طلب کریں، فرمایا یہ اب رواج نہیں رہ گیا۔ ایسے بے دھڑک خصوصاً خواتین کے گھر کے کاموں میں رہ کے ایک یوز ٹو ہو جاتی ہیں نا، اس چیزیں کو یاد ہی ہو جاتی ہیں، اب ادھر جا رہی ہیں کوئی چیز ضرورت ہے ادھر جا رہی ہیں، فرمایا یہ چیزیں جو ہے لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اور دوسرا قرآن مجید میں ایک وراثت کے آداب بیان کیے گئے۔ فرمایا دیکھو وراثت ہر وارث کو ایک اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کا حصہ ہے وہ تو مقرر کر دیا، تو ایک ادب بیان کیا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وراثت کی تقسیم کے وقت اگر کچھ ایسے قریبی رشتہ دار یا یتیم مسکین آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس وراثت میں سے تم ان کو بھی تھوڑا سا دے دو، بھی تمہیں تو بغیر مشقت کے حاصل ہوا ہے، ابا جان نے مشقت کی، حساب بھی وہی دیں گے، جیسے کمایا جیسے وہ کیا حساب تو ان کو دینا پڑے گا۔ اب ورثاء کو یہ بغیر مشقت کے مال حاصل ہوا ہے، اگر اس تقسیم کے وقت ایسے غریب رشتہ داروں پہ تھوڑی نظر کر لی جائے کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، تنگ دست ہیں، تھوڑا سا ان کو کچھ دے دیا جائے، تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اب تو وراثت پہ یہ عمل نہیں ہو رہا، اللہ معاف کرے، ایک دوسرے کا حق کھانے کے لیے کھڑے ہیں، چاہے جائے کہ کسی دوسرے پہ صدقہ کرے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے عزت کا جو معیار بیان کیا، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اب لوگوں کے معیارات بدل گئے ہیں، اب عزت کا جو مدار ہے وہ پیسے کے ساتھ ہے، جو جتنا زیادہ پیسے والا ہے اتنا اس کو عزت والا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار جو ہے یہ تبدیل ہے۔ تو یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس پڑھ کے پھر یہ تفسیر فرمایا کرتے تھے کہ یہ 3 احکامات ایسے ہیں کہ لوگوں نے اس پہ عمل کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ایک دفعہ آئے تو اسی آیت کے بارے میں پوچھنے لگے کہ لوگوں نے تو اب عمل چھوڑ دیا ہے، تو ابھی سے کیا کریں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حکمت سمجھائی۔ فرمایا ابتدا میں غربت کا زمانہ تھا، صحابہ کے جو گھر بنے ہوئے ہوتے تھے، عام طور پہ گھروں میں دروازے تو کیا لگنے، وہ دروازے کی جگہ پہ جو خلا چھوڑا ہوا ہوتا تھا اس پہ پردہ ڈالنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سخت حکم بیان کیا، اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب ایسے حالات ہوں جہاں بے پردگی کا ڈر ہو وہاں اجازت طلب کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے یہ اس زمانے کی بات تھی جب پردہ جو ہے یہ اس کے انتظامات نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہے، اب ہر کمرے میں دروازہ لگا ہوا ہے، اب اس دروازے کو بند کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا اب یہ وہ احکامات نہیں ہیں، لیکن جہاں اب بھی یہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم اچانک کہیں پہنچ جائیں گے تو آگے دروازہ نہیں ہے جس کی وجہ سے بے پردگی کا اندیشہ ہے، تو ان اوقات میں اب بھی حکم وہی باقی ہے کہ وہاں پردے کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے گھر کے افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ اگر بغیر اجازت کے کبھی کسی کی خلوت گاہ میں کمرے میں جانا پڑ جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمل کر لیا جائے تو احتیاط اچھی ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، لازم بات ہے جب ایک گھر میں افراد رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے پاس کسی ضرورت سے جائیں گے بھی صحیح، کبھی کچھ لینا ہے، کبھی کچھ دینا ہے، کبھی کوئی بات کرنی ہے، تو یہ آنا جانا یہ لگا رہتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ یہ آیات تمہارے سامنے کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے بھی ہیں، اللہ حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ کے احکامات ایسے نہیں ہیں کہ آپ اس کو سرسری نگاہ سے لے لیں، ایسا نہیں ہے، بعد میں نقصان ہو جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی حدیث بیان کی، آپ علیہ السلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے تو 2 صحابی گزرے، حضور نے ان کو روکا، فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے بارے میں بھی کوئی شک کرے گا؟
حضور نے فرمایا ان الشیطان لا یجری فی الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے۔ اب جب ہر وقت شیطان رگوں میں دوڑ رہا ہے، خدا نہ خواستہ نگاہ کہیں اپنے کسی محرم میں کسی نازک موقع پہ پڑ گئی تو اس سے کیا مفاسد ہوں گے اور کیا فتنے کا سبب بنے گا۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں علم نہیں ہے، اللہ کو ان چیزوں کا علم ہے، اور اللہ کے احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ ایسے وقت گزاری کے لیے اللہ نے نہیں بتا دیے، یہ عمل کرنے کے لیے ہیں، اور ان کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے گھر کے جیسے ہی بالغ ہوں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اب ان کو بھی چاہیے وہ اجازت مانگیں جیسا کہ ان سے پہلے اجازت مانگتے تھے۔ اب یہ نہ کہیں یہ تو گھر کا پلا ہوا بچہ ہے، یہ تو ابھی تک آ جا رہا تھا جی، اب یہ بڑا ہو گیا تو پھر اب اس سے بھی پردہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ میں اب اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو باقی محارم کے لیے ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، ان کی نزاکتوں کو تم نہیں سمجھتے، اللہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، اسی لیے اللہ کے احکامات کو دل سے تسلیم کرو اور عمل کرو۔ بعد میں جا کے نقصان ہو جائے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کیا فائدہ ہے؟ تو اسی لیے پہلے سے ہی ان معاملات کو انسان سمجھے اور اپنے بچوں کو سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر